السلام علیکم. پی این وائی ٹریننگ کے ساتھ میں حسنہ خان آج پھر حاضر ہیں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اس سے پہلے پی این وائی ٹریننگ لاہور کا بیسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. وی ہیو ایکسپرٹ مور دین 75 ان ڈفرنٹ فیلڈ. ہمارے پاس جو ہے ڈفرنٹ طرح کے کورسز ہیں لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, ایس سی او, بزنس کورسز ہیں. So, and we have also facility of online classes. So no matter where are you from right now, please contact our representative and start your learning. This is the best time for each person who wants to pursue or upgrade their skills in any technical field. So PNY training is your right choice. So please connect it to them. آج کے جو ہمارے کیا کہتے ہیں ٹاپک ہے, یہ ایک بہت زیادہ سرچیبل ٹاپک ہے, بہت ٹاکیٹیو ٹاپک ہے, جس کے بارے میں نے جن گیسٹ کو بلایا ہے, مہتاب حیدر صاحب, جو کہ ایک پوری ایک ایجنسی, ریکروٹنگ ایجنسی لے کے چل رہے ہیں لیکومل کے نام سے. اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, کریئر کاؤنسلر ہیں, پلیسمنٹ کاؤنسلر ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. السلام علیکم مہتاب صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام جی, بالکل ٹھیک ہے اور فی زمانہ سلامت ہے, صحت مند ہے, سب سے بڑی چیز یہی ہے جی. آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ. اگر ہم مہتاب صاحب کی بات کریں تو مہتاب صاحب پاکستان میں ان چند گنے چنے لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. حالانکہ وہ ہی از ناٹ کائنڈ آف اے سوشل پرسن. انہوں نے آج ہمیں اپنا ٹائم دیا, یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے پلیسمنٹ انڈسٹری, کریئر کاؤنسلنگ اور ان سب چیزوں کو, اور جو ان کے آئیڈیاز اور کانسیپٹ کو لے کر یہ پچھلے تقریباً ایک ڈیکیڈ سے زیادہ لے کے جس طریقے سے یہ چیزوں کو چل رہے ہیں اور جو ان کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ بہت زیادہ کمینڈیبل ہے. مطلب جب میں بھی ان سے ملی تھی تو میں خود حیران تھی کہ پاکستان کے اندر بھی اس لیول پر کام ہو رہا ہے جس طرح باہر ہو رہا ہے. جیسے کہ اگر ہم پلیسمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے ہر طرح کے, ہر کیڈر کے لوگ کو پلیس کیا ہوا ہے. پھر ان کا جو ہے ڈفرینٹ طرح سے یہ کافی زیادہ فیلنتھراپسٹ ٹائپ بندے ہیں جو کہ لوگوں کا بھلا کرنا اور اس طریقے سے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے سب سے پہلے رہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے سچ میں یہ بات فیل ہوتی ہے کہ ابھی بھی اچھائی جو ہے اس دنیا میں باقی ہے, تبھی یہ دنیا چل رہی ہے. تو مہتاب صاحب, یہ تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا, ہم آپ کی زبانی آپ کی اس جرنی کو, آپ کے ویژن کو سننا چاہتے ہیں. تو پلیز مہتاب صاحب. بہت بہت شکریہ حسنہ. احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بیسیکلی پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ باصلاحیت لوگوں سے نوازا ہے. ہم لوگوں نے پچھلے 72 سالوں میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی. ایک ایسا ملک جو کہ جس کا ابتدائی دفتر ایک بڑا چائے کا ڈبہ, ایک میز اور چھوٹا چائے کا ڈبہ, ایک کرسی تھی, اور جو بورڈ کے کانٹوں سے فائلوں کو پن کیا کرتا تھا, آج وہ ملک ایک ایٹامک پاور بھی ہے. ہم نے سپورٹس کے حوالے سے بھی دنیا پر حکمرانی کی. ہم نے بہت سارے شعبوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی, اور فائنلی ایک کل کے دن جو ایک چیز ہوئی کہ پاکستان میں ایک خاتون, آپ کو میں مبارکباد دوں گا کہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئی, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک بے یہ شک. کامیابیاں ایک دن میں نہیں آیا کرتی, اس کامیابی کے پیچھے ایک سفر ہوتا ہے. لیکن یہ سفر جو ہے بہت سارے تجربات اور مشاہدات پہ مبنی ہوتا ہے. اگر آپ ان مشاہدات اور تجربات کو ساتھ ساتھ ملا دیں, ایکسپیرینس مرج ود دی یور آبزرویشن, دین اٹ گیو یو نیو آئیڈیاز. جس وقت میں اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے, اور وہاں پہ آلموسٹ ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا, اس دوران میں نے نہ صرف پاکستان میں, پاکستان کے تمام ایریاز میں, بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں نے ٹریول کیا. بہت سارے کلچرز کے لوگوں کو دیکھا, بہت سارے لوگوں کو ملا, اور ملنے کے بعد میں نے وہ سملیرٹی سرچ کرنے کی کوشش کی جو کسی بھی انڈیویجول کو کامیاب بنا سکتی. وہ انڈیویجولس کو کامیاب بنانے کی صرف ایک ہی بیس لائن تھی کہ آپ دوسروں سے بہتر سوچیں, اپنے اویلیبل ریسورسز کو دوسروں سے بہتر یوٹیلائز کریں, اور اپنے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا ہر سٹیپ آگے بڑھائیں, اور ہر سٹیپ آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھیں کہ واٹ واز یور ڈیسٹینیشن. اگر خدا نخواستہ کہیں کسی لیول پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں, تو جیپنیز پرنسپل ہے کہ بیک ٹو بیسک.
کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کیا جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا اور آپ کی ڈیسٹینیشن میں کہیں ٹریک مس تو نہیں ہو رہا. یہ بیسکس ہیں, یہ دنیا بھر میں کامن ہے, یہ پاکستان میں بھی کامن ہے, یہ آپ کو یورپ میں بھی کامن ملیں گے, یہ امریکہ. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چیلنجز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی آ جائے. میں نے بھی یہی کیا کہ جب میں نے اپنی جاب چھوڑنے کے بعد ان تمام تر ایکسپیریمنٹس کو جب میں نے علی اینڈ کمین ایسوسیٹ کی صورت میں ایک فورم بنایا, تو ایک چیز کو مد نظر ضرور رکھا کہ ہم نے انڈیویجول کو اسسٹ کرنا ہے صرف بہتر سوچنے کے لیے. ہم کسی کو آل ٹوگیدر چینج نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں موٹیویشن, یس موٹیویشن کی بہت ساری تھیوریز موجود ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ تھیوریز سبھی پہ کام نہیں کر سکتی. ہم ایک ہال میں بٹھا کر 20 لوگوں کو اکٹھا موٹیویٹ نہیں کر سکتے. ہم ایک ہال میں بٹھا کر اس میں یہ کہ ہر انڈیویجول کی کیپیسٹی ہے, ہر انڈیویجول کے چیلنجز ہیں, کچھ اس کے سائیکولوجیکل چیلنج ہیں, کچھ فائنینشیل چیلنج ہیں, سوشل چیلنجز ہیں. آپ نے ہر انڈیویجول کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ظاہر ہے ٹائم الاؤ نہیں کرتا, لیکن ان جنرلز کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو انڈیویجولز بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. جب میں نے پلیسمنٹ کنسلٹنسی اینڈ ٹریننگز میں آیا تو میں نے انہیں چیزوں کو مد نظر رکھا. میں نے کوشش کی کہ میرے کلائنٹس کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں, ان کو چینلائز کیا جائے. جو انڈیویجولز ہمارے پاس آتے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے ڈریمز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں, تمام ڈریمز پورے نہیں کر سکتے. بہت سارے انڈیویجولز بہت سارے پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. وہ پرابلمس جو ہیں یا تو وہ سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں, یا انوائرمنٹ پروڈیوس ہوتے ہیں, یا کلچرلی پروڈیوس ہوتے ہیں. اب اس میں سے سالویبل نان سالویبل کو آپ نے کیٹیگرائز کر کے آپ نے بندے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اور یہی تمام تر آپ کا جو ہیڈ ہنٹ, کیریئر کاؤنسلنگ یا کیریئر پلیسمنٹ, یہ تمام کا تمام اسی سفر کے درمیان میں سے نکلتا ہے کہ رائٹ پرسن شوڈ بی سرچ فور دا رائٹ ٹیم. اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس میں کامیابی اس وجہ سے دی کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے لیے بہتری کروں, اور شاید ذات باری تعالیٰ نے میری اس دعا کو شاید قبول کیا. تو آج خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان کی ٹاپ 80 کمپنیز کے ساتھ سرو کر رہے ہیں, آل سیکٹرز میں سرو کر رہے ہیں. مطمئن لوگوں کی تعداد ہمارے ساتھ زیادہ ہوگی. ظاہر ہے 100% سیٹسفائیڈ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے, لیکن کوشش ہم نے کی ہے کہ آج ایک چیز جو ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لیپس ریٹ بوتھ سائڈ پہ 0 ہے. کلائنٹ سائڈ پہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کلائنٹ نے کہا ہو کہ یو ہیو فارورڈڈ اے رانگ مین, اور انڈیویجول نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ایسی جگہ پر بھیج دیا ہے جہاں پر ایکچولی میرا جو نیڈ تھی نہیں. اس میں صرف ایک چیز تھی کہ کوشش کی کہ انڈیویجولس کو سمجھا جائے, سمجھنے کے بعد ان کو آگے بڑھایا جائے, اور اس کے بعد جہاں کوئی تھوڑا یا بہت چھوٹا موٹا مسئلہ موجود تھا تو کوشش کی کہ اس کو تھرو کاؤنسلنگ, تھرو سائیکولوجیکل اسسٹنس, تھرو مورل اسسٹنس, تھرو ریلیجیس اسسٹنس اس کو ٹھیک کیا جائے. اور شاید اللہ نے اس میں مدد کی. بس یہی ہے جی. باقی آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہیں, کیونکہ میں اکثر بلیو کرتا ہوں, بلکہ اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں انسان سب سے بڑی کمائی وہ دعائیں ہیں جو آپ کے ساتھ چلتی ہیں, اور وہ دعائیں آپ کے رویوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. دعائیں کبھی بھی آپ کے ڈیڈز کے نتیجے میں, یا کسی ڈیڈ, اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم کوانٹیفائی کریں اور کوالٹیفائی کریں تو دعائیں آپ کی کوانٹیٹیو نہیں بلکہ کوالٹیٹیو ایفرٹس کا نتیجہ ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں زندگی, اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. جی جی اوکے. اچھا مہتاب صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے بتائیں چیزیں. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو سرچ اے جاب ان دس کووڈ فیز, یا اس سچویشن کے اندر جو کہ ایک دم سے پوری دنیا کو ہٹ کیا ایک وائرس نے, جس کے بعد نہ صرف پاکستان, پوری دنیا کی اکانومی, جاب سیکٹر, انڈسٹریل سیکٹر کو ایک بہت بڑا ہٹ لگا. تو آج جو ہے لوگ اس کے بارے میں کافی زیادہ پریشان ہے, بہت زیادہ ان امپلائمنٹ بڑھ گئی, ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا. تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے, اور میں اپنے آڈینس سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال لکھ کے, ہم جتنے زیادہ سے زیادہ مہتاب صاحب سے سوال لے سکتے ہیں ہم آپ کے سوال لیں گے, اور ہم ان کو ایڈریس کرائیں گے. آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ, پلیسمنٹ سے ریلیٹڈ, جاب سے ریلیٹڈ کچھ بھی سوال ہے اور کسی بھی فیلڈ کے, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس سچویشن میں اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کہ کیا مارکیٹ ہے, آپ زیادہ بہتر طریقے سے کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کتنی ہے اور کیا چل رہا ہے اور کیا سینیریوز ہیں. جی مہتاب صاحب.
پہلی بات تو یہ جی وہ کہتے ہیں کہ اچانک نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ سیف الدین صاحب کا ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ بیسکلی جو کووڈ یہ تمام کا صورتحال ہے یہ سائنسی اعتبار سے اگر آپ اسٹڈی کریں تو لوگ جانتے تھے کہ کوئی ایک چیز ہے. بہت سی تھیوریز موجود ہے لیکن جنرل اٹس اے میڈیکل پرابلم جو کہ اب آ گیا ہے. بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہم آلریڈی کرائسس دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس پچھلے کوئی 3 سال سے کوئی نئی امپلائمنٹ ویلیو کریٹ نہیں ہوا تھا. یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ہر سال پاکستان میں جہاں پر 7% ڈکلیئرڈ لیکن ایکچولی 11.8% کے قریب جو ان امپلائمنٹ ریشو تھی وہ پائل اپ آلریڈی ہو رہی تھی. جو کہ ہم یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ہر سال تقریباً یا اگر ہم 1 لاکھ اسٹوڈنٹس پاس ہو رہے ہیں تو اس میں سے 11,000 آلریڈی ان امپلائڈ اور یوں سمجھیں کہ 33,000 لوگ تو ہمارے پاس پہلے سے ان امپلائڈ تھے اگر ہم 100,000 کے ریشو لے لیں. اس کے بعد صورتحال جو کووڈ کے بعد یہ ہوئی کہ کووڈ نے ہمیں اس وقت آ کر ہٹ کیا جب تمام کمپنیز اپنی اینوالائز پلاننگ کر رہی ہیں. نومبر میں سٹارٹ ہوا فارم سٹارٹڈ کہ اب ہم اس کو کس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. جنوری فروری انفارچونیٹلی ہمارا فرسٹ کوارٹر جو میسو ہائرنگ کا ہوتا ہے نئے پروجیکٹس کا ہوتا ہے. ایک آلریڈی پروجیکٹس نہیں تھے آ رہے جو آلریڈی کچھ تھوڑا بہت آن گوئنگ پروجیکٹس تھے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کووڈ کے نظر ہو گئے اور اس میں کوئی نئی امپلائمنٹ نہ آ سکی. پہلا لاس ہو گیا. اچھا جی اب دوسرا لاس جو ہمارے پاس جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس جب یہ تمام تر سیکٹر جب یہ چیزیں شروع ہوئیں تو کچھ ان امپلائمنٹ اس وقت ہونا شروع ہوئی کہ آلریڈی کچھ سیکٹرز ہمارے شٹ ڈاؤن موڈ میں تھے ان کو ریسٹارٹ نہیں کیا گیا. دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف تھی ان کی پہلے لے آف ہوئی. اچھا تیسری چیز یہ ہوئی کہ جب فائنل ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو لاک ڈاؤن نے یہ کیا کہ جو انڈسٹریل ورکر تھا اس کو بھی ان امپلائڈ کر دیا. کنسٹرکشن سیکٹر ہمارا تقریباً بند تھا حالانکہ سی پیک سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید سی پیک کے انڈر کچھ کنسٹرکشن ہوں گی یا جو کچھ غالباً ایک گورنمنٹ اسکیمس کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب وہ کنسٹرکشن شروع ہوگی تو اس میں کچھ کامنلی میسو ہائرنگ ہوگی لیکن وہ نہ ہو سکی. اب ہمارے پاس صورتحال یہ ہوئی کہ اب کئی طرح کے ہمارے پاس ان امپلائڈ لوگ آ گئے. لیبر ان امپلائڈ ہوئی فرسٹ, ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹس کے وہ لوگ جن کو ان امپلائڈ ہوئے. جب فیکٹریاں بند ہوئیں تو اب یہ چیز ہونا شروع ہو گئی کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ٹیکنیکل سٹاف بھی ان امپلائڈ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس نے ایک بڑا میسو پائل اپ کیا ہے اور نیو ہائرنگ ود دا پیسج آف ٹائم حقیقتاً آج کل نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہیں تو اسے کہتے ہیں ریپیئر مینٹیننس کی ہائرنگ ہو رہی ہے. جسٹ جہاں پر کوئی بہت ضروری شخص چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی اب ایک نیا بندہ ہائر کر دیا گیا. ادروائز ہاں ایسا بھی ہوا کہ جہاں پر ٹاپ ٹیئر کے بندے نے چھوڑا ہے یا ہی ہیز بین آسکڈ ٹو لیو تو فائنینشیل برڈنس کو فارمز نے مینیج کرنے کے لیے کاسٹ سیونگ کو بھی اٹ ایڈڈ ٹو دا پروفٹ اس کو پروفٹ سائڈ پہ لے کے گئے. اور دوسرا یہ ہوا کہ نئی ہائرنگ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان جنرل سائیکولوجیکلی ہمارے ہاں جو ہے ان امپلائمنٹ بڑھی ہے. اچھا اب ایشو یہ ہے جی کہ ان امپلائمنٹ جب بڑی ہے تو اس میں اس کو کیٹر کیسے کیا جاتا ہے. نمبر 1 کیٹر اس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا کہ ہم لوگ پہلے دیکھتے کہ ہمارا افیکٹ آ کتنا رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈری یہ ہوا کہ اس ایفیکٹ کو بھی کسی لیول پہ نہیں دیکھا گیا. ایکچولی تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جائے کہ امپلائمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی کسی بھی لیول پہ پریورٹی رہتی نہیں ہے. ورنہ دنیا بھر میں جو بھی بڑے گورنمنٹس جو ڈیسیژن کرتی ہیں اس میں 3 چیزوں کو مد نظر رکھتی ہیں کہ ہمارے ریزروز آنے چاہیے, ہمارے لوگوں کو جابز ملنی چاہیے اور ہماری سیکورٹی بڑھنی چاہیے. لیکن مس فارچون ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہم اگر آپ یہ دیکھیں کہ امپلائمنٹ کسی لیول پہ ایک پریورٹی نہیں رہی. اب ہمارے پاس 4 طرح کے ان امپلائڈ لوگ ہیں. لیبرل ان امپلائڈ ہیں, بالکل ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو سٹاف اور اسپیشلی مس فارچون یہ کہ اپنے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بھی بہت ساری جگہ پر ایک کاسٹ سینٹر کے طور پہ نظر آنے لگ گیا ہے. میں ڈیلی بیسس پہ بہت سارے سی ویز میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, کالز آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے فرینڈز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہی از امنگ دا لسٹ آف کہ اس کو شاید سینڈ آف کر دیا جائے گا یا شاید چانسز یہ نظر آ رہے ہیں کہ فردر پلاننگ میں اس کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی.
اچھا اس میں ایچ آر میں بھی اسپیشلی ہمارے جو او ڈی اور دیگر ڈیولپمنٹ کے لوگ تھے, ٹریننگس کے لوگ تھے, وہ بالکل ہی ایک یہ بہت بڑی پڑھی لکھی کلاس ہے. تھرڈ جو ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ اب آئے گا ہمارے پاس وہ لوگ جو یو اے ای سے ان امپلائڈ ہوں گے. بالکل شکر یہ ہے کہ یو اے ای نے تھوڑا سا موو کیا ہے کہ ان کے سیکٹرز کھلنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن ایکچولی یہ ہے جی کہ سیکٹر اوپن فار واٹ, جب کوئی بائر ہی موجود نہیں ہے. دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اسپینڈنگ پاکستان میں زیادہ فوڈ آئٹمز میں ہو رہی ہے. ہاں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ عید کے دنوں میں کچھ خواتین نے بھی بڑی شاپنگ کر کے بتایا کہ نو وی آر اسٹوری, بٹ ان اینی ویز اسپینڈنگ فوڈ آئٹمز میں ہو رہی ہے. اس لیے پاکستان میں فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کر رہی ہے, اس میں کوئی چیلنج نہیں. ٹیکسٹائل میں چیلنج ہے, دیگر نہیں. اچھا تیسری چیز یہ ہے جی کہ اب ہم اگر آپ تھوڑی سی یہ دیکھیں تو ہم لوگ آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ اینی ون, لیکن ہمارے ہاں ایک چیز جو وہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ فورس ان امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. جیسے مثلاً جی کہ کسی نے کہہ دیا جی جیلی پائلٹس ہیں 250-300 بندے ان امپلائے ہو گئے. یہ 250-300 کی ان امپلائمنٹ نہیں ہے, یہ پوری کی پورا ایک سیکٹر بیٹھنے والا ہے. اب یہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, دنیا بھر میں انہیں کوئی جاب دے گا نہیں. پاکستان میں یہ فیملیز جو ہیں وہ بالکل ہی جسوں کی طرح بے دست و پار ہو جائیں گے. اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ کنفرنٹنگ ود دی سیکٹرس. ہم نے شوگر سیکٹر کے ساتھ کنفرنٹ کیا, ہم نے دی. اچھا اس کے بعد جو ان امپلائمنٹ ہوئی ہے وہ ہمارے انڈسٹری سیکٹر میں اسپیشلی وہیکل پروڈکشن سیکٹر میں ہوئی ہے بہت زیادہ. ایون اپریل واز دا منتھ جس میں کوئی گاڑی بھی نہیں بکی. اب یہ ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو دو طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا. فرسٹ آف آل تھرو مینٹل اسٹرینتھ, اینڈ سیکنڈ از دیٹ کہ آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکلی اسمارٹ ہونا پڑے گا. ٹیکنیکلی آپ کو نو ہاؤ بڑھانی پڑے گی ٹو گیٹ امپلائڈ اگین اور ٹو گیٹ امپلائڈ ہیئر اور ابراڈ. اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جی 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 جی. اچھا اب میرا آپ سے سوال ہے, جیسے آپ نے اتنا الیبوریٹ کیا کون کون سے سیکٹر ہیں, جب ہم کیا کہتے ہیں کہ امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں, جاب سرچ کی بات کرتے ہیں, اور جیسے اب لوگ تو وہ کس طریقے سے جاب سرچ کرے مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیں اس وقت جاب سرچ کے حوالے سے 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ فرسٹ آف آل اب آپ ایک تو گروتھ نہیں آئی, انکریمنٹس نہیں لگے, سیلریز کے حوالے سے بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ شاید وہ تھوڑی سی اس کی سیلریز کے اوپر کٹس لگیں گے, تو اب گروتھ تو نہیں. ٹھیک, اب ہے جی ہمارے پاس جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے جی ہمارا ایک نان ٹیکنیکل کوالیفائڈ اسٹاف. ہم لوگ ہر سال بہت سارے ایم اے اردو, ایم اے انگلش, ایم اے پولیٹیکل سائنس, ایم اے اکنامکس, ایم اے جرنلزم, ایم اے سوشیالوجی اور بہت سارے لنگوسٹکس میں ماسٹرز تیار کرتے ہیں. بالکل بالکل ازیوم کر لیں لاہور میں 20 یونیورسٹیز ہیں جی, 20 یونیورسٹیز 50-50 کا بیچ کر کے اگر 1000 اگر وہ ماسٹرز ان اردو تیار کر رہے ہیں, اب بتائیے کہ کیا ان کی الٹیمیٹ جاب لیکچرشپ ہے؟ کیا 100,000 کیا 1000 لیکچر کی پوزیشنز ہیں؟ نہیں. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ان امپلائڈ لوگوں کی ایک فورس تیار کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز آپ نے بہت سارے بی کامرس تیار کر دی, اور لیٹس سپوز بلکہ لاہور میں اگر آپ نکلیں اور گارڈن ٹاؤن سے ورلڈ اگر آپ فیصل ٹاؤن جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ ایک لائن ہے اکاؤنٹس کے انسٹیٹیوشن. آپ بے انتہا اکاؤنٹس کے لوگ پریپیئر کر رہے ہیں. کیا آپ کا سیکٹر اتنے سارے اکاؤنٹس کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا تیسری چیز یہ ہے جی کہ آپ بے انتہا دھند ایم بی اے کروا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ آپ ایم بی اے کی کوئی بھی شیپ لے لیں, لاہور میں آپ کو بڑی یونیورسٹی چھوٹی یونیورسٹی کروا رہی ہیں. آپ نے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کرایا, مارکیٹنگ کرایا, آپ نے فائنانس میں کرا دیا. آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ کیا اتنی انڈسٹری فلرش کر رہی ہے کہ ان کو انٹرنی لیول پہ لے جایا جائے اور ان کو جاب چھوڑتے ہیں ماسٹرز جہاں پہ اس نے ایوریج 7 لاکھ سے لے کر اور 25 سے 30 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. اب اس کے بعد تو پیرنٹس ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, دے کانٹ افورڈ. اچھا اس میں سے یہ ہوگا جی کہ اس کے لیے ایک سولوشن نکالا جا سکتا ہے. آپ کی سوسائٹی کو بہت زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایسے ہی دیکھیں لیٹس سپوز یاد رکھیے گا کہ ڈے فرسٹ آپ کا ڈریم ہوتا ہے ٹو گیٹ اے وائٹ کالر جاب. بالکل ایسے ہی. لیکن ان دی اینڈ یہ بات روزی روٹی کا سوال بن جاتا ہے.
روزی روٹی کا سوال سے مراد ہے کہ پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار اب میں کیا ایسا کروں کہ جس کی بنیاد پہ میں کوئی بہتر ارننگ کر سکوں. وائی ناٹ کہ شروع سے ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اویئرنیس اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کو ذرا اپ گریڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز اگر آپ پاکستان کی کسی بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کر لیں جس میں اسپیشلی میکینیکل انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہو, تو پتہ چلے گا جی کہ ہمارے ہاں ہونڈا جو ہے وہ جو EFI گاڑی بنا رہی ہے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں اس سے 20 سال پرانا EFI ٹیکنالوجی پڑھائی جا رہی ہے. EFI ہوگی نہیں, ہوگی تو کوئی پرانا EFI پڑھا ہوگا. اب 18 سال کا گیپ انڈسٹری اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے درمیان موجود ہے. اچھا, دنیا میں یہ گیپ اگر بڑھایا جائے تو شاید یہ گیپ پاکستان میں 18 سال کا موجود ہے, دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہے. جب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو انوائٹ کوئی بھی نہیں کرے گا. بہتر ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پڑھائیں, لوگوں کو ڈگنیفائڈ کرائیں, لوگوں کو بتائیں کہ پلمبر ہونا کوئی جرم نہیں ہے. ایک پلمبر جو ہے, لیکن اصل میں بدقسمتی ایک اور بھی ہے, میں اصل میں لائٹ روم میں بات کیا کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے جب ہم ٹی وی چلاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہیرو دکھاتے ہیں جو کہ غالباً نعمان اجاز بھی ہو سکتا ہے, اب تو خیر نعمان اجاز صاحب تو خیر ہماری ایج کے ہیں, لائک کوئی بھی لے لیں. اچھا, وہ ہیرو کے پاس ویل ڈریسڈ ہوتا ہے, اس نے مہنگا سوٹ پہنا ہوتا ہے, اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑی ہوتی ہے, لیکن کیا بزنس کرتا ہے نو ون نوز. اب اس موقع پہ ہماری سوسائٹی بھی چیزوں کو ویسے آئیڈیالائز کر رہی ہے کہ آئی شوڈ ہیو اے جاب لائک دس, آئی شوڈ گو ٹو اے کلاسی آفس جہاں پر ایک بڑا خوبصورت کارپوریٹ انوائرمنٹ ہو, اور میں وہاں پر بیٹھ کر, اچھا فادر کا ڈریم کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے جناب کہ آپ یہ دیکھیں کیا اس کی ضرورت ہے. اس کی نسبت اگر اسی ہماری سوسائٹی میں یا دنیا بھر میں اگر ہم تھوڑا سا میڈیا کرتا تو ہمیشہ ہائپوتھیٹک باتیں, لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ اگر ایک پلمبر جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت پاکستان میں شاید آپ کو سن کر حیرت ہوگی 3.5 لاکھ پلمبرز کی ضرورت ہے تو کرنٹ کیٹر کرنے کے لیے آپ کے ہوم سروسز کو. یہ ایک اسٹڈی موجود ہے, اگر آپ کہیں تو پریزنٹ کر دوں گا. اچھا جی, اگر وہ پلمبر 3.5 لاکھ آ جائیں اور وہ کوالٹی سروسز دیں تو ہر پلمبر شام کو 2800 روپے کما کے جا رہا ہوگا آفٹر ایکسپینسز. اس کا مطلب یہ ہے کوئی 1 لاکھ روپے کما رہا ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں چونکہ آلریڈی ہماری بدقسمتی ہے, اگر ہم لوگ پاسٹ میں چلے جائیں تو ہماری پروفیشنز ہماری کاسٹ بن گئے ہیں. یہ موچی ہے جی, یہ کمہار ہے جی, یہ نائی ہے جی. اصل میں یہ پروفیشنز تھے, یہ لوگوں کی کاسٹ نہیں تھی, یہ لوگوں کی ذاتیں نہیں تھیں, لیکن لوگوں کے پروفیشن کو ان کی ذاتیں بنا دیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ایک ورک ڈگنیٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. یہاں پر ایک سوشل انڈیفرنسز آ گئے اور لوگوں کو اب پھر بڑا ڈریم دیکھنا حق بنتا ہے. اچھا جی, مزیدار بات ایک چیز اور ہوتی ہے ہمارے ہاں جی, جو بھی پتہ چلے گا ماسٹرز انگلش کرے گا وہ 2 اٹیمپٹ CSS کی ضرور کرے گا, مزید 4 سال ضائع کر دے گا. اچھا, جب وہ 4 سال ضائع کر دے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کا مین پوٹینشیل کچھ کرنے کا, سیکھنے کا یا کوئی ایڈیٹو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اور ختم ہو چکا ہوگا, اور فردر انڈر ایکسپینسز اور انڈر سرٹن برڈن آ چکا ہوگا. اس موقع پہ ضروری ہے کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پڑھائیں تاکہ ہمارے جنرل ماسز جو ہیں انگیج ہوں. سیکنڈ, آپ نے اکاؤنٹس بالکل ٹھیک ہے, آپ نے پڑھائیں, ضرور پڑھائیں, لیکن کیا ایویلویٹ تو کریں گے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اکاؤنٹس تو دن بہ دن شرنک ہوتا جا رہے ہیں. وہ تو ڈے بائی ڈے بڑی تیزی سے جو نئے سافٹ ویئرز ہیں, SAP, ERP, وہ مین پاور کی نیڈ کو ڈے بائی ڈے ریڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مین پاور کی ریڈیوس کو ڈے بائی ڈے ریڈیوس کر رہے ہیں, آپ دن بہ دن پڑھائے جا رہے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک اور گروپ آ جاتا ہے. اوپر سے آ گیا جی کووڈ آنے کے بعد جو سب سے بڑا ایشو ہے جی, دیکھیں جو بھی آرگنائزیشن ہے پروفٹ ان کا رائٹ ہے, پروفٹ ان کا بالکل رائٹ ہے, پروفٹ سے اور لاس کو اوائڈ کرنا. ہمیشہ دیکھیں دنیا میں بائنگ موٹیوز ہوتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اوائڈنگ اے لاس آپ کی سب سے بڑی چیز ہے. اگر وہ فیل کرتا ہے کہ یہ ABCD ڈپارٹمنٹ جو ہے میرے لیے کاسٹ سینٹر ہے اور اس کے بغیر آرگنائزیشن چل سکتی ہے تو دے آر گوئنگ اینڈ ڈیسائڈ. اب ہے جی آج کل کے حالات میں جاب سرچ, تو آج کل کے حالات میں فرسٹ آف آل وہ جو ایک بڑی اولڈ سینگ ہے کہ آپ فی الحال آپ کو پروفیشن کو سرچ کرنے کے بجائے کام سرچ کریں. ایک بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ فیمس جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک سٹوری بھی ہے جو کہ ساؤتھ افریقن جنرل سرجن کی ہے. ہی اسٹارٹڈ ورکنگ,
through a laborer and become the world's high class general surgeon without a degree. रीजन क्या थी कि उसने स्किल्स, अब हमें स्किल्स लेनी होंगी, हमारे लोगों को स्किल्स लेनी होंगी, चाहे इसमें जो स्किलफुल होगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन उसको वेलकम कर रही होगी, राइट, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको एक चीज में बिलीव भी रखना होगा कि जो चीज जितनी तेजी से नीचे जाती है उतनी तेजी से ऊपर भी जाती है। मासिस को खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे दुनिया खत्म नहीं हो रही, लोग आबाद होंगे, लोग खुश होंगे, कोविड डेफिनेटली एक दिन खत्म होगा तो ये इकोनॉमी रिवाइव भी करेगी, लेकिन उस इकोनॉमी के चैलेंजेस डिफरेंट होंगे। उस वक्त हो सकता है कि दुनिया तैयार हो रही हो कि ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दोबारा भी खत्म हो सकता है, तो रिमोट वर्किंग आ जाएगी, शायद हो सकता है ऑनलाइन वर्किंग आ जाए, शायद हो सकता है सिस्टम्स इस तरह के डेवलप किए जाए। इवन क्वाइट प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद जो हमारी फैक्ट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है बल्कि दुनिया में तब्दील होना शुरू हो गई है। जब ये होगा तो उस मौके पे आपको जरूरत है कि आप लोग ज्यादा टेक्निकली साउंड लोग पैदा करें, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, और अभी भी आप लोग अगर आपको कहीं पे कोई टेक्निकल वर्क सीख कर आपको आपकी जिंदगी के दिन बेहतर हो सकते हैं तो कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मिसफॉर्चून ये है कि आने वाले जो दिन हैं वो अभी फिलहाल इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस जमाना सोचना ये होगा कि सेकंड कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ आप चलें। आप देखें कि दुनिया में इंटरनेशनल बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, मसलन लेकिन जो कॉमन जो कंटेंट राइटिंग्स की हैं, ये तमाम इसमें से भी आपको एक पास थ्रू तो आपको मिल सकता है, लेकिन मैसिव लेवल पे आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। मैसिव लेवल पे जो जॉब एंटरटेन होगी वो टेक्निकल एजुकेशन से होगी, नॉट फ्रॉम दिस एमबीए, नॉट फ्रॉम दिस मैसिव एमकॉम और बी कॉमर्स, या मैसिव फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज। तो ये है जी। ओके, अच्छा, मैंने भी एक न्यूज़ सुनी थी जो कि लाहौर की, मतलब पाकिस्तान की थी। मेरे एक टीचर थे, उनका पढ़ाते थे, कहीं इंस्टीट्यूट बंद हो गया तो उन्होंने सब्जी की दुकान लगा ली, वो इस वक्त सब्जी बेच रहे हैं, और उस पर कैप्शन लिखा हुआ था कि हलाल, क्योंकि पैसा कमाना है और हलाल कमाना है। तो इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि आप गो सर्च फॉर द वर्क, नॉट कि आपने पैसे के हलाल कमाना भी, हम बीइंग अ मुस्लिम हमें हलाल कमाने का भी एक, तो देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि अब जो सूरत हाल है और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे, या स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा ये ऑफिस सेटअप का, और ऑनलाइन की तरफ चले जाएंगे। जब हम ऑनलाइन जॉब्स की बात कर, हो सकता है अभी नजर आ रहा है कि होगा, दुनिया डिफरेंट होगी, ये डेफिनेटली दुनिया डिफरेंट होगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब आप मुझे बताएं कि अगर घर बैठ के काम करने हैं तो वो कौन सी नौकरियां हैं जो कि निकल सकती हैं और उनका पोटेंशियल है आपके लिहाज से, कि जैसे कि ये एमबीएस बीबीएस वी हैव अ लॉट, के आप सोच नहीं सकते कि यूएई सिर्फ हिट हो रहा है कि वहां से लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों ने वापस आना है, ये सिर्फ यूएई में नहीं हुआ। जी बदकिस्मती है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमारी प्रायोरिटी ह्यूमंस है नहीं। अगर ह्यूमंस हमारी प्रायोरिटी होते तो याद रखिएगा, एक फादर दुनिया में जब भी कोई अच्छा फादर जो लफ्ज बोलता है, जो एक्ट करता है, उसे पता है कि मेरे बच्चों ने उसको फेस करना है। गवर्नमेंट इज अ फादर, गवर्नमेंट जो भी एक्ट करती है डेफिनेटली उसके बच्चों ने उसको फेस करना है, बच्चे फेस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इवन आई नो 3 पायलट्स जो कि जॉबलेस हो गए हैं, और डेफिनेटली अब वो आगे क्या वो हीट फेस करते हैं, लाइफ की या किन चीजों को फेस करते हैं, डेफिनेटली एक बात की चीज है जी, बिल्कुल। अब जब नई जो दुनिया पैदा होगी उसमें डेफिनेटली ऑफिस होंगे, ये नहीं कि ऑफिस नहीं होंगे, क्योंकि ऑफिस का एक स्ट्रक्चर जरूर होगा, लेकिन शायद वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी क्रश हो गई हैं, शायद वो इनिशियली ऑफिस की तरफ ना जाए। इस मौके पे पहले क्या है जी कि आप टेक्निकली ऑनलाइन असिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए, नंबर 1। उसमें शायद आपकी पेज रिड्यूस होगी डेफिनेटली, उसमें चूंकि आपकी लाइफ कॉस्ट भी खुद कम हो रही होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो रही होगी, तो उसकी वजह से आपके पे स्ट्रक्चर्स भी रिवाइज होंगे। उसमें जब रिडक्शन कंपनी अपने एक्सपेंसेस में करेगी तो उसमें सबसे बड़ी चीज है, लेट्स सपोज ऑनलाइन अकाउंट्स ऑफ दैट कैन बी वेरी इजीली मेंटेन्ड ऑनलाइन। अब तो कोई ज्यादा इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसके साथ साथ है जी ओनली जो चीज रह जाएगी वो है प्रोडक्शन सेक्टर।
پروڈکٹنگ چاہے. تو اس موقع پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو آئی ٹی انڈسٹری کے ریلیٹڈ جو بھی آپ جان سکیں آپ جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ ماسٹرز ہیں, اگر آپ ایم بی اے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ رائٹنگ, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ویب میکنگ, آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی سکلز ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ آپ کو پے بھی کرے گا. کیونکہ آگے جو دنیا ہے اس دنیا نے ریموٹلی کام کرنا ہے. ریموٹ اٹیچمنٹ جب لوگوں کی ہونی ہے تو اس میں ٹیکنیکل اینڈ آئی ٹی ول بی دی مین سیکٹر. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے دین جس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سیکنڈ آپ کو اب آپ نے لیول آف انڈرسٹینڈنگ, ہاں خوش قسمتی ہماری ایک اور بھی ہے جو ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کرے گی. وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ نے اپنی اکانومی کو اتنا زیادہ گرا لیا ہے اور روپیے کی ویلیو اتنی کم ہو گئی ہے, تو اب آپ کے پاس کچھ انڈسٹریز بھی آ رہی ہیں. مثلاً اگر آج کل آپ نیوز پیپرز دیکھیں, اگر آپ بڑے نیوز پیپرز دیکھیں, آپ جاب مارکیٹ دیکھیں, تو آپ کے یہاں کال سینٹر بہت زیادہ آ رہے ہیں. یہ کچھ یہ انٹریس سپورٹ کرے گا آپ کو. لیکن اب کال سینٹر جاب کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ 3-4 چیزیں ضرور جانتے ہو. نمبر 1 نیٹفulness ہو, نمبر 2 کمیونیکیشن آپ کی بہت اچھی ہو, نمبر 3 آپ کا یہ ہے جی کہ آپ کی آئی ٹی کو آپ بہت اچھا جانتے ہو, ایٹ لیسٹ ایم ایس آفس کو, جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ یو پیپل آر ڈوئنگ آلریڈی, یہ ایک بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. آج کے دور میں شاید آپ لوگوں کو پیسے ملے نہ ملے لیکن ثواب ضرور ملے گا, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آنے والے دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ کام آنی ہیں. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ ہے جی کہ جو ہم لوگ زیادہ پرابلم کا شکار ہوں گے وہ ہمارے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو یا بزنس اسٹڈیز کر رکھی ہیں. کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں ویسے بھی نیڈ لیسلی پڑھ رہے ہیں, ہم نیڈ لیسلی. مثلاً اب اس وقت بھی لاہور میں بڑا سن کر حیران ہو رہا ہوں کہ تقریباً مور دین 1300 سے 1400 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایم بی اے فائنانس کر رہے ہیں. بالکل انٹرسٹنگ بات ہے حسنہ, پچھلے 10 سال میں میرے پاس ایک بھی ریکوائرمنٹ نہیں آئی کسی کلائنٹ سائٹ سے جس میں انہوں نے ایم بی اے فائنانس مانگا ہو. They are asking for this CA partially or fully qualified. They are asking for the ACMA partially or fully qualified. ACCA بھی درمیان میں آ گیا ہے. They are asking for fully or partially qualified. Even دیگر ٹیکنیکل جو اسٹڈیز ہیں they are asking for that. فائنینشیل انالسٹ کے لیے, لیکن ایم بی اے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایم بی اے فائنانس کر رہے ہیں. بالکل آپ ایم بی اے فائنانس نہیں کروا رہے, آپ ایک فرسٹریٹڈ کلاس پیدا کر رہے ہیں جن کو جاب نہیں ہوگی. انٹرسٹنگ ترین چیز یہ ہوگی, ایک بچی ہوگی جو ہارڈلی اگر اس سے بات کی جائے تو وہ 300 ورڈز ان 15 to 20 منٹس میں نہیں بول سکتی, لیکن اس کو ایم بی اے مارکیٹنگ کروا رہے ہیں. بھائی مارکیٹنگ آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ اس کی نسبت ہمارے ہاں کورسز لائے جا سکتے تھے جو کہ انٹرنیشنلی ضرورت تھی جن کی, اس کے علاوہ کچھ اسٹڈیز لائی جا سکتی تھی, لیکن ہمارے یہاں نہیں لائی گئی. ایزی وے ڈھونڈا گیا, کیونکہ ایم بی اے کے لیے کوئی خاص چیز ضرورت ہے نہیں. کرسی میں لگائیں, ایک بلڈنگ لگائیں, ایم بی اے کالج شروع, اس کے لیے آپ کو کسی اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی زیادہ ٹیکنیکل اسٹاف کی ضرورت ہے کوئی نہیں. اچھا, اس نے یہ کیا کہ ہمارے یہاں میسو مائنڈس بنا دیے ہیں جو کہ ڈریمز کے فالو کر رہے ہیں. وہ ضرور اس وقت پرابلم میں ہے, لیکن ان کو اپنے اس ڈریم سے نکلنا ہوگا. اس ڈریم سے نکل کے ان کو شاید کچھ وقت کے لیے اگر وہ ریموٹلی بھی کام کرے تو ریموٹلی کام کرنے کے سکلز میں کمیونیکیشن, لینگویج اینڈ آئی ٹی اکوپمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اس چیز کے لیے ایون یہ سمجھ لیں دے آر انویسٹنگ اپنے آپ ان کو ری انویسٹ کرنا ہوگا اپنے اوپر, بس 10, 20, 30, 40 ہزار روپے کہ وہ تھوڑا سا ان سکلز کو لیں, وہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ایم ایس آفس کو کریں, ایم ایس آفس کرنے کے بعد اسپیشلی ایکسل کو ذرا کریں. اس کے بعد اس اور باقی کال سینٹر, یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو اتنا مثلا لیٹس سپوز کہ اگر وہ آپ کو منتھلی زیادہ نہیں, اگر وہ آپ کو تقریباً $300 to $400 ہی دے دیتے ہیں تو انف ہے فی زمانہ آپ کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. رہی بات جو ہائر لیول کی جابز ہیں, جو ہمارے ایگزیکٹو لیول پوزیشنز ہیں, اس پہ چیلنج دن بدن اور بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ٹاپ پہ جگہ ہمیشہ تنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیٹ چیلنجز آر ڈفرینٹ.
لیکن اصل جو چیلنج اس وقت زیادہ ہے وہ لوور ٹو مڈل اور مڈل سے اپر کے درمیان کا ایریا ہے، جس کو کاسٹ ریڈکشن میں بھی لسٹوں میں بھی آ رہے ہیں، جو کہ ان امپلائمنٹ یا سوری ٹو سے ریٹرینچمنٹ کی زد میں بھی آ رہے ہیں، یا شاید کاسٹ ریڈکشن پلان کی زد میں بھی ہے، اور پلس نئی اپرچونٹیز فی الحال ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ جب تک نئی اپرچونٹیز نہیں آئیں گی، ایک تو ہم آلریڈی نہیں آ رہی تھیں، اور کرنٹ سینیریو کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ شاید کوئی پلانڈ ایفرٹ بھی اس طرف نہیں کر رہے کہ ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم نے 13-14% سے مارک اپ کو سنگل ڈیجٹ پہ لا کے دیکھ لیا، ہم نے بہت سارے انویسٹمنٹ انیشیٹوز لا کے دیکھ لیے، ہم لوگوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنے کا اعلان ایسے کیا جیسے شاید کوئی ایک ٹیپ ہے جو کھلے گی تو نیچے رکھی ہوئی بالٹی فوراً بھر جائے گی، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے ہاں انیشیٹو بھی پے بیک نہیں کر رہے، وہ اسی لیے ہمیں ڈوئل چیلنجز کا سامنا ہے، کووڈ پلس ہمارے ہاں پولیٹیکل کنڈیشن، ان دونوں چیزوں نے جو چیلنجز کو بڑھایا ہے۔ اس میں ایک چیز ہاں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس ساری صورتحال میں جو چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ آپ لوگ اسپرچل اسٹرینتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، آپ زندگی کو سادہ انداز میں جینے کی کوشش کریں، ڈریم سے باہر آئیں، سوشل جسٹس کو تھوڑی سی اہمیت دیں، اور شرم نہ کریں۔ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ٹیچر نے کہا کہ حلال روزی کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر آپ کو ایک پروجیکٹ کے ساتھ میں ایسوسیٹ رہا تھا جس نے پاکستان میں جاب مارکیٹ کو کافی بڑھاوا دیا تھا، اس میں یہی تھا کہ جی we are getting the few individuals and training them and getting them employed. Let's suppose آپ کو الیکٹریشین ڈی اے یہ وہ ڈگریز ہیں جو آپ کو فوری طور پر آپ کو روزی روٹی پر لگا سکتی ہیں، اور آپ کی گھر آنے والی ارننگ آپ کی زندگی کو بہتر کر سکتی ہے۔ اس موقع پہ ہمیں تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا۔ اوکے جی مہتاب صاحب ایک منٹ، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو بھی سوال پوچھنا ہے کمنٹ سیکشن میں سوال لیں، ہم لاسٹ پہ آپ سب کے نہیں وہ نہیں میں بات اینڈ پہ سوال لوں گی، ہم 10 منٹ سوال، تو وہ کچھ لوگوں کا میسج آ رہے ہیں، تو آپ نے جس نے بھی جو بھی سوال پوچھنا ہے اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو آپ بے شک اپنے سوال کمنٹ میں لکھیں، ہم ان سے جواب لیں گے۔ اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ مجھے یہ آنر حاصل ہے کہ میں پاکستان کا پہلا اور اب تک کا آخری کیریئر کاؤنسلر ہوں جس نے میڈیا پہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ پروگرام کیا ہے، اور اس میں بہت سارے ہم نے اور اس کے ایفیکٹس بھی ہم نے مانیٹر کیے تھے۔ لیٹس سپوز ساؤتھ پنجاب میں جو اسکلز ڈیولپمنٹ کونسل نے اپنا کوئی پروگرام کیا اور ہمارے پروگرام نے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، اس وقت تقریباً 84 بیوٹیشنز نئی آئیں ملتان، ڈیرہ غازی خان اور راولپور میں، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے ایک پروگرام سے چلی، کیونکہ اس پروگرام میں ہم نے بتایا کہ جی بیوٹیشن کیسے بن سکتے ہیں، اس کے لیے کینچی، استرا، چیئر، یہ سب کچھ کہاں سے آ سکتی ہے، پمفلٹ مارکیٹنگ، تو اس لیے آپ مجھ سے بڑا ریئلسٹکلی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک لوگوں کو اسسٹ کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم، ایون ابھی تک ہم لوگ واحد لوگ ہیں، میرا نمبر ہر وقت کھلا ہوتا ہے جی، جب چاہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ کے تھرو بھی ہر وقت۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب میں نے آپ کی انسٹیٹیوشن کا یہ سنا ہے تو میں تو بڑا حقیقت دعا گو ہوں کہ اللہ ترقی دے، کیونکہ اس ٹائم میں یہ آرڈر آف دی ٹائم ہے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جی کوشش کیا آپ کا سوال۔ بالکل اچھا مہتاب صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ فیمیلز پاکستان کے اندر بہت بڑی پرسنٹیج ہے فیمیلز کی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ فیمیلز اپنا کریئر نہیں پرسیو کر پاتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، گریجویشن میں شادیاں ہو جاتی ہیں، اس وقت کر رہی ہیں فیمیلز بہت زیادہ مارکیٹ میں ہیں، لیکن اسٹل ایک بہت بڑی اسپیسیفک ایک بہت بڑا سیکٹر ہے فیمیلز کا، آپ کہہ لیں کہ ایک چنک ہے جو کہ بہت پوٹینشیل ہے، پیشنیٹ ہے، پر بچے ہیں، رسپانسبلٹی ہیں، تو وہ اس طریقے سے آفس کے 9 to 5 تو جاب نہیں کر سکتے، لیکن وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ دس از دا سروائیول فار دی فٹسٹ، وی ان سچویشن آف دا سروائیول آف دی فٹسٹ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہوتا ہی ہے۔ تو آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ اگر وہ گھر بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہتی ہو،
یا اس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، اس میں وہ دن کے 4 سے 5 گھنٹے نکالنا ان کے لیے ایزی ہے، گھر سے کام کرنا ان کے لیے ایزی ہے رادر دین آفس جانا، کیونکہ پھر فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ فیمیل ہی کو اپنے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل، کیونکہ میل از اے بریڈ ارنر. تو فیمیل لیکن وہ پوٹینشیل ہیں، ان کے پاس پیشن ہے اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں اور سپورٹ بھی کرنا چاہتی ہیں، ڈیڈز بہت اچھے ہیں. تو آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی دیکھیں جی، ان کو صرف تھوڑا سا سیکریفائس کرنا ہوگا ایک دفعہ. جیسے ایک بزنس شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی کہ انہیں ایک بار گھر سے نکلنا ہوگا، اپنی اسپوکن انگلش کو بہتر کرنا ہوگا نمبر 1، کیونکہ انگلش جہاں پہ ایک ٹول ہے بائی دا کمیونیکیشن ود دا انٹرنیشنل ورلڈ. سیکنڈ، PNY جیسے ٹریننگ ارینج کرواتا ہے کہ جس میں کنٹینٹ رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی، کنٹینٹ رائٹنگ کے ساتھ آفس MS آفس بیسڈ پریزنٹیشن میکنگ ہے جی نمبر 1. مثلا اب میں کل دیکھ رہا تھا اینڈ آئی واز ریئلی امیزڈ، اور یہ ہوا فی زمانہ پاکستان کے فائنینشیل کنڈیشنز کی وجہ سے کہ اب ہمارا روپی اتنا نیچے آ گیا ہے کہ اب دنیا بھر کو ہماری لیبر سوٹ کرتی ہے. یہ اس میں بہتری بھی ہے کہ جس میں کوئی آلموسٹ دے آر آسکنگ فار دا 10 پرسنز جو کہ کچھ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور کچھ MS آفس بیسڈ کنٹینٹ کو ری ٹائپ کر سکے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے دے آر گوئنگ ٹو پے اے ریزنیبل اماؤنٹ. اگر اس میں آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی بھی شخص دن میں کوئی 4 سے 5 گھنٹے، کیونکہ ان کا ٹائم لائن اس قسم کا تھا کہ میں اس کو بیٹھا ہوا کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ 14 ڈیز کی ایک اسائنمنٹ تھی، اور 14 ڈیز کی ایک اسائنمنٹ میں جو ایک انڈیویجول ارن کر رہا تھا وہ آلموسٹ کوئی $400 ارن کر رہا تھا. اور $400 انف ہیں، جو کہ پاکستان میں کسی بھی آفس ورکر کے حساب سے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ he and she is going to earn enough. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ کنٹینٹ رائٹنگ ایک بہت بڑا اسٹرانگ ایریا ہے. اس کے بعد بہت سارے انٹرنیشنل آن لائن ورکنگ اویلیبل ہیں، اب وہ پاکستان آ بھی رہی ہیں. اسی طریقے سے کچھ اسمالر آرگنائزیشن جو دنیا بھر میں لیٹس سپوز میڈیکل بلنگ ہے، میڈیکل ٹرانسکرپشن ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں. یہ ایک بڑی اگر اس کو ٹوٹل دیکھا جائے تو ایک بڑی مارکیٹ ہے. اس کے لیے آپ کو نیٹ براؤزنگ کی عادت ہونی چاہیے. آپ اپنی کوٹیشن یا اپنا CV وہاں پہ دے سکیں. دن میں 3 سے 4 گھنٹے آپ ضرور مختلف سائٹس کو وزٹ کیجیے. لیکن اس میں ایک بڑی دیکھیں، اب تو خیر ہر چیز آسان ہے. مثلا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج کل YouTube پہ اویلیبل ہے جی کہ آپ گرامیٹیکلی اپنی ایسے رائٹنگ لکھنا سیکھ سکتے ہیں. کچھ وہاں سے سیکھیے، کچھ ان پرسن کچھ انسٹیٹیوٹس کو جوائن کیجیے، وہاں پر جائیں. بالکل فیمیلز میں ٹیلنٹ ہمیشہ، جو ٹیلنٹ سے زیادہ ہے کچھ کرنے. دیکھیں اصل ایشو یہ ہوتا ہے جی کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کچھ کرنے کی صلاحیت. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جب میں فارماسیوٹیکل کمپنی میں تھا تو ہمارے پاس ایک آفس بوائے آیا تھا جو ڈیسپریٹ کنڈیشن میں ہمارے آفس میں آیا، جو اس وقت 8 پڑھا ہوا تھا جی. اس نے آ کر ہمارے آفس میں ایز این آفس بوائے جوائن کیا. وہ ہمیشہ اپرچونیٹیز پہ نظر رکھتا تھا کہ جو موقع اس کو ملنا اس نے سیکھنا ہے. اس زمانے میں ڈاٹ پرنٹرز ہوتے تھے، تو ڈاٹ پرنٹرز میں پیپر چڑھانا ایک ایک کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آرٹ ہوتی تھی کہ دونوں سائڈ سے بیلنس ہو کے پیپر لوڈ کر دیا گیا. اس نے پہلا ٹیکنیکل کام یہ کہ اس نے پیپر لوڈ کرنا سیکھا. دین اس نے اپنے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کو اسسٹ کرنا شروع کیا کہ جو سیلز انوائسز بنتی تھی وہ ان سیلز انوائسز کو الگ الگ کیا کرتا تھا. اس کے بعد اس نے اس کی کمپیوٹر پہ ایک دن بیٹھ کے سمری بنانا سیکھی. وہ لڑکا آہستہ آہستہ نگاہ رکھتا تھا کہ جو کمپیوٹر آپریٹر کس طریقے سے انوائسنگ کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے وہیں پر میٹرک کیا، اسی آرگنائزیشن میں گریجویشن کی. اسی آرگنائزیشن سے گریجویشن کرنے کے بعد پاکستان کی ایک بڑی کمپنی میں ایز اے سیلز آفیسر گیا، اور آج وہ رحیم گل اس کا نام ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کس دن آپ کو پریزنٹ کروں. 4,35,000 روپے لے رہا ہے. واو، یہ ایک ریئل ٹائم ایگزامپل ہے. پیپل یہ ایسی کئی ایگزامپل دیکھیں لے رہا. کیا تھا کہ کچھ کرنے کا جذبہ تھا، ٹھیک ہے نا، کچھ کرنے کا جذبہ تھا. ویسے بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے تو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے.
یہ دراصل حقیقت یہ ہے جی کہ آپ نے یہ دنیا میں یاد رکھیے گا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جب کبھی گھبرانے لگیں تو ایک ورد کریں کہ جس کو کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ استغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھے. کہ سورہ نوح میں خدا پاک نے بڑا کلیئر کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ استغفار کی کرو, وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا, وہ تمہیں بیٹے دے گا, وہ تمہیں نہریں دے گا, وہ تمہیں باغات دے گا. اس ذریعے کو لیں اسپرچولی اپنے آپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر کامیاب انسان کو آپ سرچ کریں, اس کے اندر اسپرچوئل اسٹرینتھ لازمی ملے گی. کوئی اسپورٹس مین ہے اس کے اندر آپ کو لازمی ملے گی, اگر آپ کو بزنس مین ہے اس کے اندر لازمی ملے گی. اسپرچوئل اسٹرینتھ آپ اسی طریقے سے ہماری خواتین پاس جب ٹائم حقیقت ہے نہیں ملتا, بچے اس کے بعد گھر کا کام. اب مین وائل کووڈ کے دنوں میں ان کے اوپر اور لوڈ بڑھ گیا ہے کہ ہم لوگ میڈس کو الاؤ نہیں کر رہے گھروں پہ آنا. ظاہر ہے کہ میڈس کی صحت بھی ہمارے عزیز ہے اور ہم خود بھی ایک ایز اے کیریئر ایک کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. دو چیز کریں کہ اگر ان کے پاس موبائل موجود ہے تو موبائل میں جہاں دیگر چیزیں دیکھیں, جہاں پہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کریں, وہاں پہ تھوڑی تھوڑی جاب پہ سرچ کریں. کسی ایکسپرٹ سے اچھا سا پروفائل بنوائیں اپنا, اور اس پروفائل کے ساتھ اپنی کنٹینٹ رائٹنگ سیکھیں. یہ وہ ایریاز ہیں جو ان کو آرلی بیسس پہ اتنا پے کر سکتی ہیں کہ وہ دے کین ہیو اے گڈ لائف. وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے میاں کو کے ساتھ کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو سکتی ہیں اور ارن کر. اور یہ سیکٹر اچھا پاکستان کو پھر میں اگین دوبارہ زور دوں گا کہ پاکستان کو سسٹم سپورٹ کر رہا ہے کہ ہماری روپی ویلیو جب سے ڈیکریز ہوئی ہے تو کام اب ہماری طرف آنا شروع ہو گیا. مثلا آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس واٹس ایپ گروپس میں وہ 6 پوسٹ ایسی لگی ہوئی تھی جس میں کال سینٹر کے لیے لوگ مانگے گئے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 210 تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں 210 لوگوں کو جاب تو آج کے دن کے حساب سے ملے گا نا. لیکن اس کے لیے ضروری اکوپمنٹ کیا ہے؟ کانفیڈنس, لینگویج, آئی ٹی, کمپیوٹر آپ کو ہیلپ آؤٹ بہت زیادہ کرے گا. اس کے بعد جو کچھ بی کام کی ہوئی لیڈیز ہیں وہ ریموٹلی کچھ کمپنیز کے اکاؤنٹس کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں. کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنیز بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی آؤٹ سورس کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو تھوڑی سی ایفرٹ اپنے اوپر انویسٹ ضرور کرنی ہوگی. اپنے گھر پہ چھوٹا موٹا کمپیوٹر, کوئی لیپ ٹاپ, کوئی نوٹ پیڈ, اس طرح کی کوئی چیز رکھنی ہوگی تاکہ وہ, کیونکہ کوئی بھی جو آؤٹ سائڈر کمپنی ہے وہ آپ کو اکوپمنٹ نہیں دے رہی ہوتی, وہ آپ نے اپنا رکھنا ہوتا ہے. باقی جاب ہو سکتی ہے, وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اوکے باقی آج کل دیکھیں باقی جو ہمارے یہاں ایک اور ٹرینڈ جو پریویل کر رہا ہے, if you are a good chef there is opportunity exist. آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتی ہیں کہ لیٹس سپوز کہ آپ جہاں پر اب اور ایکسپینسز ریڈیوس ہوں گے آفسز میں, کہ مثلا لیٹس سپوز کہ کسی کمپنی کا لنچ بجٹ جو 510 روپے تھا پر پرسن پر ڈے, آپ ان کو کہیں گے جناب یہ 210 روپے پر پرسن پر ڈے میں سولوشن دے رہی ہوں آپ کو, اور فوڈ بھی شاید اس سے زیادہ اچھا ہوگا. تھوڑی سی ایفرٹس کرنی ہوگی آپ کو, اپنے ذہن کو کھولیں. جب ذہن کہتے ہیں کہ مائنڈ از لائک این امبریلا, اسی وقت کام کرتا ہے جب وہ کھلا ہوتا ہے. اور ذات باری تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کرتا ہے. جی بتائیں. اوکے جی مہتاب صاحب, جیسے ہم نے اس کے کیا کہتے ہیں ہم نے کافی ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھا, ہم نے ڈفرینٹ سیکٹر کو بھی دیکھا. اب ایک چھوٹا سا مسکنسیپٹ آپ کہہ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے پروفیشنل ڈگری کی ہوئی ہے یا مطلب ایم بی ایز ہے, انجینئرنگ پروفیشنل ڈگریز کی ہوئی ہے, تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پلمبر جیسی مطلب ٹیکنیکل سکلز کے اندر ایک یہ سکلز آتا ہے, یہ پلمبر ٹیکنیشین اور یہ ہم ایسی نوکری کیوں کریں, ہم نے اتنے 10 لاکھ 20 لاکھ یونیورسٹی کو دی, ہم نے یہ نوکری کرنی تھی. تو کیا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا سمجھیں اور وقت کی قدروں کو سمجھیں, کیونکہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا جو کریکولم ہے وہ زمانے کے لحاظ سے تھوڑا پیچھے ہے, وہ ابھی انڈسٹری کو یا زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان امپلائمنٹ کی ایک ریزن یہ بھی ہے ہماری, ہم اس کو بات نہیں کرتے ہیں. اس میں انڈیویجولز غلط نہیں ہیں. ایم بی اے کرنے کے بعد اگر وہ ایسپائر کرتے ہیں کہ انہیں ایک وائٹ کالر, ایک ملٹی نیشنل لوکل یا کسی خوبصورت کمپنی میں کارپوریٹ جاب ملے,
تو یہ غلط نہیں ہے، خواہش غلط نہیں ہے، لیکن اب صورتحال یہ کہ جابز ہیں ہی نہیں. اب صورت بلکہ وہ تو یہ صورتحال ہے کہ اب جہاں پر لیٹس سپوز، اب میں دیکھ رہا تھا کہ کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ میں 24 پرسنز کام کرتے جی، اس کو ریڈیوس کر کے 6 پہ کر دیا گیا جی. اس کے 18 پرسنز میرے ساتھ رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے کہ سر اب کیا ہوگا؟ کیوں کہ اس جگہ پر ایک تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں سیٹ صاحب نے کبھی HR کو منڈل ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ 2003-4 میں یہ اسپیشلٹی آئی، پلس مائنس کرتے ہوئے، اور 2020 میں یہ سارا کچھ ہو گیا. اب اچھا، لیکن اب پلمبر، یا یہ کہنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بن جائیں، لیکن اب آپ کو بڑی انٹرسٹنگ، اب یہ ایک ریورس سی پروپورشن ہے. MSc میکینیکل انجینئرنگ first getting job just to elevate their level going to MBA. یہ بھی بہت سارے انجینئرز ہیں جو کر رہے ہیں. اچھا، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ just to elevate their career. لیکن انیشلی جب آپ MBA کرنے کے بعد بھی کسی ٹیکنیکل ڈگری میں یا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے MBA کو کوئی ویٹیج نہیں دے رہا ہوگا. اگر MBA آپ کے اندر موجود ہے تو بالکل یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے. یعنی کہ میں یہاں پر اس ٹاپک کو چھیڑ نہیں چاہتا، لیکن جب ہمارے پاس بڑے عجیب و غریب سینیریوز ہوتے ہیں جب ہم انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں قصور ان بچوں کا نہیں ہے. آنیسٹلی قصور ان بچوں کا نہیں ہے، قصور اس کا ہے کہ جس پرسن نے اس کو MBA کے لیے انرول کیا، پہلے دن اس کے ابا سے 1.5 یا 2 لاکھ روپے فیس کا واچر بھروایا، یا کم از کم 70,000 سیمسٹر کی فیس کا واچر بھروایا. وہ جانتا تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا، لیکن اس نے MBA کے ذریعے خواب دکھا دیا اس کو. چلو جی، اب خواب دیکھ اب ہو گیا، لیکن اب ہمارے پاس جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس منتھ کے اینڈ پر ایک فکس کاسٹ ہے، چلو ریڈیوس کر لیتے، جو کہ 50,000 ہر حال میں ہے ہی ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 1 آؤٹ آف 2 ضرور کریں. اسمال اسکیل بزنس کے لیے جائیں، اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، کیونکہ سروسز سیکٹر میں کام کرنا سب سے مشکل ہے. سروسز سیکٹر میں آپ کچھ ڈائریکٹلی نہیں بیچ رہے ہوتے، لیکن لیول آف سروسز شوڈ بی دی بیونڈ ایکسیپٹیبل لیول، لیکن نہیں ہوتا. آپ ماشاءاللہ خود سروسز سیکٹر میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طریقے سے. اس موقع پہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے یا ہمارے جو دوست ہیں وہ کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ اپنے اوپر 1, 2 یا 3 سال بعد کا ایک برڈن کریٹ کر لیں، وہ کوشش کریں کہ دائیں بائیں اویلیبل، جیسے اس کی مثال اس طریقے سے کہ آپ ایک بس میں چڑھتے ہیں اور بس میں بہت زیادہ رش ہے، سیٹیں خالی نہیں ہیں اور 20 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ سب سے پہلے اس سیٹ پر جا کے بیٹھتے ہیں جو جیسی ایز ارلی ویکنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے پھر آپ ونڈو یا ایز کی سیٹ کا آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ بیٹھنے والی کرتے ہیں. اب جو جس کنڈیشن کو اب ہم فیس کر رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ امپورٹنٹ کہیں نہ کہیں پہ امپلائڈ ہوں، کام سیکھیں. کام سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کو کام آنا شروع ہو جائے گا، آٹومیٹکلی آپ کی سکلز بڑھنا شروع ہو جائیں گی. جب آپ کی سکلز شارپ ہوں گی، اور یاد رکھیے گا جب آپ کی ارننگ، سکلز اینڈ آپ کا پیشن آپ کو موٹیویٹ کرے گا، آپ کے لیے بہت سارے راستے کھلیں گے. لیکن اگر آپ کہیں پر رک گئے ہیں، اسٹرک ہو گئے ہیں، آپ جاب پہ بھی نہیں جا رہے، ارننگ پریشرز بھی آپ کے اوپر ہیں، سکلز بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنے اوپر یہ سمجھ لیجیے کہ فردر چیزوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. اس لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں، لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو. لیٹس سپوز ازیوم کہ جی آپ نے ایک MBA کرنے کے بعد، یا آپ MBA کے ساتھ جی آپ نے جو میکینیکل کا ڈپلوما کر رکھا ہے. یہ یاد رکھیے گا جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں گے اور آپ کی پرسنالٹی بتا رہی ہے کہ یہ پرسن صرف ایک میکینیکل ڈپلوما ہولڈر کے ساتھ اور بھی کچھ ہے، تو آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی انٹرٹین کرے گی، کیونکہ آرگنائزیشن کو اچھے لوگ چاہیے. آرگنائزیشن چلنی ہی لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس سکلز. مثلا میرے پاس بہت سارے CVs آ رہے ہیں، لیکن اب ہم ان CVs میں جس کو کہا جا سکتا ہے
یہ ہر ایک کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. اس کی ریزن ہے کہ میرے پاس ایک کلائنٹ کا ایک سیٹ ایجنڈا ہے, انڈسٹری کا ایک سیٹ ایجنڈا ہے, امپلائر کا ایک سیٹ ایجنڈا ہے. اس نے پاکستان کے سوشل سسٹم کو تبدیل کرنے کی قسم نہیں کھائی ہوئی. اس نے پروفٹ کے لیے ایک ادارہ لگایا ہے, اس ادارے کو اس نے اپنی نیڈ کے حساب سے چلانا ہے. آپ کو اس کے ساتھ فٹ ان ہونا ہے, وہ آپ کے ساتھ آگے کبھی فٹ ان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے اپنی سکلز کو بڑھائیں. سکلز بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے بڑی ڈگریز کی ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں مثلا لیٹس سپوز کہ آپ نے ماسٹرز آپ نے مارکیٹنگ میں کیا ہے اور فیل آپ کرتے ہیں کہ آپ کمیونیکیشن اینگل ویک ہے تو اس کو اسٹرانگ کیجیے. اگر آپ نے ایم بی اے کر رکھا ہے لیٹس سپوز فائنانس میں, تو آپ فوراً سے پہلے کہیں پہ ای آر پی یا ماڈرنائز جو ڈپلوماز ہیں سافٹ ویئر کے وہ کیجیے تاکہ آپ کے سی وی میں کوئی اٹریکشن نظر آئے. ادروائز جہاں پر ایک آلریڈی ایک پرسن جو کہ ای آر پی یا ایس اے پی کو جانتا ہے اور وہ بی کام ہے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, آپ فریش ہیں آلدو آپ کی ڈگری اور آپ کے تمام گریڈز بہت اچھے ہیں, لیکن اٹریکٹ وہ دوسرے کو یہ کرے گا کہ ہی ہیز ایکسپیرینس, ہی نوز مائی سافٹ ویئر, پہلے دن سے آگے اپنا کام سنبھال لے گا. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی اسکلز کو بڑھائیں. یہ اب تھوڑی تھوڑی سی انویسٹمنٹس ہیں جو آپ کو کاسٹ کریں گی, لیکن یہ کاسٹ کیے بغیر آپ کو جو ہے امپروومنٹ یا کیریئر امپروومنٹ نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنی سکلز کو شارپ نہ بنائیں. سکلز بڑھانی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مہتاب صاحب, اب ہم سوال لیتے ہیں جو کہ ہمارے لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں. اچھا جی, یہ ایک ہے ہماری نادیہ شوکت جی نے ہمیں سوال کیا. میں آپ کو سوال بتاتی ہوں. بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی, اس کے بعد ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ کیا, پر ڈیو ٹو فیملی پرائورٹیز وہ جاب کو اپلائی نہیں کر سکی. پر اب وہ جب بھی اپلائی کرتی ہیں تو ان کو جاب ان کی ڈگری کے ایکولنٹ نہیں مل رہی, because I have no experience. Now I want to support my family and financially but not getting my way out. Please guide me کہ سب میں کچھ اچھا کر سکوں. اب کیونکہ وہ جو اپلائی کر رہی ہیں تو ان کو وہ ریلیونسی سیٹ کی جاب نہیں مل رہی جو ان کی ڈگری ہے. تو اب آپ اس بارے میں بتائیے. نادیہ شوکت کا سوال. دیکھیں, اس میں وہی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ بیسکلی جو آپ کی اب کلائنٹ جو امپلائر ہے اس کو چاہیے اپنی بزنس کا سولوشن فرام دا ڈے فرسٹ. ٹھیک, ہاں کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو انٹرنیز کو لیتی ہیں, لیکن وہ انٹرنیز کو بھی ان کو لیتے ہیں جو کہ فریش ہیں. اب ان کو مس نادیہ کو کسی نہ کسی سے سٹارٹ لینا ہوگا, اور مس نادیہ یہ نہ سمجھیں کہ جب یہ سٹارٹ لیں گی تو ان کا پروسیس اتنا سلو ہوگا جتنا کہ کسی اور کا ہوگا, کیونکہ وہ انجینئر بھی ہیں, وہ ایم ایس سی پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کر چکی ہیں. ان کے اندر ایک بہت بڑا جن چھپا بیٹھا ہے, لیکن اس جن کو انہوں نے, جس کو کہا جا سکتا ہے کہ خود بھی اس جن کو انہوں نے سلا دیا ہے. مثلا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ دیکھا کرتے تھے, اس میں ایک پرسن کو ایک چراغ مل جاتا ہے, وہ چراغ کو رگڑتا ہے, اس میں جن نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جن نکل آتا ہے تو اس شخص کی نیڈ سے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. وہ پوچھتی ہے, وہ خاتون کہتی ہے, چراغ رگڑتی ہے, جن آتا ہے, کہتی ہے حکم کرے میری مالکن, وہ کہتی ہے جاؤ برتن دھو دو. اچھا, پھر چراغ رگڑتی ہے, کہتی ہے جاؤ جھاڑو دے دو. ان اے ڈے اس کو پتہ چلتا ہے جی کہ لاہور میں جی کوئی ڈی ایچ اے نام کی کوئی سوسائٹی بنی ہے. وہ چراغ رگڑتی ہے, جن باہر نکلتا ہے, اس سے کہتی ہے کہ جاؤ جا کے میرا ڈی ایچ اے میں میرے لیے ایک پلاٹ لے کے آؤ. وہ کہتی ہے محترم مالکن اب میں پلاٹ نہیں لا سکتا, آپ نے مجھ سے چھوٹے چھوٹے کام کرا کر میری ساری صلاحیتوں کو لمیٹائز کر دیا. اگر آپ نے مجھ سے بڑے کام کرائے ہوتے تو میں بڑے کام کرتا. اب ان کے اندر ایک جن ہے, یہ ایک بہت بڑا جن. جب یہ کسی کام پر جائیں گی اور اپنے سیکٹر کے لوگوں سے ملیں گی, آٹومیٹکلی ان کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ میں یہ جانتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں. لیکن ان کو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لینا ہوگا. اب یہ کہیں جی میں ڈگری کے حساب سے مجھے کہیں پروجیکٹ مینیجر کی جاب ملے تو نہیں ملے گی, کیونکہ ان کی سکلز, ان کی ایجوکیشن اور مارکیٹ ریکوائرمنٹ میں گیپ آ گیا بہت بڑا. مثلا جیسے آپ اگر ان کے گھر میں ٹیکنالوجی ہے, مثلا لیٹس سپوز کہ میں کل بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ہم اپنے آفس کے لیے کچھ ایل ای ڈیز بائی کرنے کے لیے گئے, تو میں اپنے کولیگ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یار تم یہ دیکھو کہ ہم تو پچھلے 5 سال میں تیسری بار ایل ای ڈی بائی کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی بالکل ہی چینج ہے.
یعنی کہ پہلی جو ہے ڈفرینٹ تھی، اب یہ ٹوٹلی جس کو کہتے ہیں اینڈرائڈ پہ آ گئی ہے، جس میں بڑے ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. ظاہر ہے اس کو بنانے والے مائنڈز بھی چینج ہوئے ہیں. بالکل. اگر اس موقع پہ ان کو چاہیے یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ اوکے. اس کے لیے یہ چاہے ٹریننگ آفیسر سے اسٹارٹ نہیں، لیکن اس سے ایک تو آج یہ سوچیں کہ آج کچھ نہیں کما رہے. اگر ان کو کہیں پہ ٹریننگ آفیسر لیا جاتا ہے یا جونیئر آفیسر لیا جاتا ہے اور ان کی سیلری 30,000 ہے تو 30,000 آ رہا ہے، لیکن 30,000 ایٹ دی کاسٹ جو ان کو ٹریننگ مل رہی ہے وہ اس سے زیادہ. لیکن یہ بلیو کر لیں میری بات کو اور بات لکھ لیں کہ اگر انہوں نے اسٹارٹ لے لیا، ان کی جو ریپڈ گروتھ کی ریشو جو ہے وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ نیڈ ان کے پاس ہے، پیشن ان کے پاس ہے، ڈگری ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آنیسٹلی کہ یہ فیمیل ہے. پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب فی زمانہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ شارپ ہیں. اگر انہیں انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے تو دے آر برنگنگ مور بیٹر ریزلٹس ایز کمپیئر ٹو سوری ٹو سے میلز. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد بہت سارے مجھے واٹس ایپ میسیجز آئیں گے، لیکن ان کو شروع کرنا ہوگا. میری بہن کو میری ریکویسٹ ہے کہ شروع کریں، چاہے چھوٹے سے کریں. یہ سوچیں کہ پاکٹ سے کچھ نہیں جا رہا، ایک آفس ان کو، اور اس مقصد کے لیے بہت سارے آرگنائزیشن. ہاں، اور بائی چانس یہ دیکھیں کہ شی از الیکٹریکل انجینئر بیسیکلی. جی چلیں جی، الیکٹریکل انجینئر تو پاکستان میں ویسے ہی مارکیٹ ایکسپینڈ کر رہی ہے. کیوں کہ دنیا بھر کی بہت ساری تھرڈ پارٹی مینوفیکچرنگ اب پاکستان میں ہو رہی ہے. لیٹس سپوز اس وقت 6 کمپنیز ایسی ہیں جو پاکستان میں وینٹیلیٹر بنا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے وینٹیلیٹر ٹیلیویژن والا الیکٹریشین تو نہیں بنائے گا نا جی. وینٹیلیٹر کے لیے انہیں ایک نئے الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک نئے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جہاں دیکھیں اپلائی کریں، انٹرویو کے لیے جائیں. اگر اف دے فیلز، لیکن اب اپنی اس ڈگری کو ذہن سے نکال دیں کہ جی میں پروجیکٹ مینیجر ہوں یا کچھ ہوں. ابھی فی الحال شروع کریں اور کوئی نہ کوئی اسکل ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، رضوان رانا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ایوری امپلائر وانٹس ٹو ٹیک اے نیو انٹرنٹ ایز این ایکسپیرینس. کہ جی جو ان کو نیا بندہ چاہیے وہ ان کو ایکسپیرینسڈ ہی چاہیے، اور نیا بھی ہو اور ایکسپیرینسڈ بھی ہو. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا کریں بچے. یہ بیسکلی جیسے میں یہ ہوتا ہے ویسے اسمالر آرگنائزیشنز میں ہے. جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی فولیش قسم کی ریکوائرمنٹ نہیں دیتی کہ نیا بھی ہو اور ایکسپیرینس ہو. یہ کچھ چھوٹی آرگنائزیشنز جو کہ آلموسٹ 5 to 50 لوگوں کی آرگنائزیشن ہیں یا 5 to 30 لوگوں کی آرگنائزیشنز ہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے. تو اس موقع پہ بچے جو ہیں کسی بڑی آرگنائزیشن میں ایم ٹی او شپ کے لیے اپلائی کریں. اس کے لیے اپنے آرگنائزیشن کے پلیسمنٹ سسٹم کو یوٹیلائز کریں، یا ایون ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم خود کچھ ایم ٹی او شپ یا اس طرح سے ارینج کروا کے دے رہے ہوتے ہیں، جس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پے اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ آپ کو ایکسپیرینس جو ہے وہ ضرور دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس موقع پہ ضروری اس چیز کا ہے کہ شروع ضرور کریں، یہ بیٹھے نہیں. یہ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ لیٹس سپوز، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جی. آپ نے جانا ہے گوجرانوالا، لاک ڈاؤن ہو گیا جی، اور آپ کو پورا یقین ہے کہ کوئی گاڑی نہیں ملے گی، لیکن گوجرانوالا جانا ضرور ہے. گھر بیٹھے رہنے سے نہیں، آپ واک کرنا شروع کر دیں. آپ کا ہر سٹیپ گوجرانوالا کی طرف جا رہا ہوگا، نہ کہ لاہور کی طرف واپس آ رہا. اور کوائٹ پروبیبل ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد جب لاک ڈاؤن کھلے تو آپ گوجرانوالا پہنچ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جو 2 دن بعد وہ بندہ جس اب اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں کہ اس اپرچونیٹی کے لیے 2 دن بعد سفر شروع کر رہا ہوگا، آپ پہلے پہنچ چکے ہوں گے وہاں پہ. لیکن وہ کہتے ہیں سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتر ہے کہ آپ سفر شروع کریں، چلنا شروع کریں. جب چلنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی بہت سارے راستے نکل آئیں گے. گھر نہیں بیٹھے. آپ کو 10,000 مل رہا ہے تو 10,000 فادر سے ڈانٹ کھا کے 10,000 لینے سے بہتر ہے کہ سیکھیں بھی صحیح اور 10,000 بھی لیں وہاں سے. جی، یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جب بچے لے رہے ہیں تو اپنے سیمیسٹر بریک میں کوئی نہ کوئی کام کرے. ویسٹرن سوسائٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ سمر میں لوگ کام کرتے ہیں، تو بچوں کو بھی یہ ہے کہ اب ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ڈگری ختم کرنے کے بعد نہیں نوکری کرنی، ڈگری کرنے کے ساتھ ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. یہ بھی ضروری ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے ارباز لشاری کا کہ آئی ایم اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ ان بیچلر ڈگری، what I will do to earn online، کہ میں آن لائن کیسے پیسے کما سکتا ہوں کہ میں ڈگری کر رہا ہوں.
I have already mentioned she knew to go to some वेब सर्फिंग, उसमें बहुत सारी जॉब्स आ रही होती हैं, कई तरह की जॉब्स हैं जिसमें कंटेंट राइटिंग की हैं, डिजाइनिंग की हैं, इसके अलावा अकाउंट्स की हैं, समटाइम जिसको कहा जा सकता है कि आपको डिफरेंट किस्म के छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करके देने होते हैं, कहीं पे कोई डेवलपर कंपनी आपको एक काम भेज रही होती है, ठीक है ना। ये अब आप देखना पड़ेगा कि आपको उसके लिए अपने नेट सर्फिंग टाइम में आपको, और इसके अलावा कुछ अब ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ ऑनलाइन प्लेसमेंट्स भी करवा रही हैं, कुछ टेक्निकल रिक्रूटर्स लाहौर में अवेलेबल हैं जो कि इस किस्म की जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे भी वो रब्ता कर सकती हैं। लेकिन उससे बेहतर ये है कि वो खुद नेट सर्फिंग, हाँ ये जरूर है कि अपना प्रोफाइल क्विक, क्रिस्प एंड ब्रीफ एंड गुड एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि ही एंड शी इज अवेलेबल फॉर माय जॉब। वो फौरन आपको, और ये नहीं है कि वो पे नहीं करते, बड़ा हमारे यहाँ कई ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे ऑफिस में मौजूद हैं, फिर कोलीग्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा पैसे कमा रहे हैं और उन्होंने और अपनी इसके साथ साथ अपनी स्टडीज भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। ओके, एक और है अजू गुल, उनका भी यही सवाल है कि वो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन वो इस वक्त जॉब लेस हैं, तो किस उनके लिए बेहतर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए जो है, साइंस स्टूडेंट के लिए, साइंस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो ये जमाना आगे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जी, सबसे पहले अब जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है जी, इसको जानने की कोशिश करें, ठीक। इसके अलावा रिमोट असिस्टेंस के हवाले से अब हमारे, मैं देख रहा था कि कल परसों एक कम्युनिटी पेज में एक पर्सन ने ऐड लगाई हुई थी, और वो जो है ही वाज टेलिंग टू द पर्सन्स कि आप अपने सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की या जो ट्रबल शूटिंग है उसके लिए वो मुझसे रब्ता करें। दैट वाज, शी वाज अ लेडी। अच्छा जी, अब मैंने फिर उनसे कांटेक्ट भी किया, मुझे अपने एक छोटे से लैपटॉप के रिलेटेड मुझे खुद एक छोटा सा इशू था, तो शी चार्ज 1200 रुपीज फ्रॉम मी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी, तो शी इज अर्निंग अराउंड 60,000 रुपीज पर मंथ विदाउट, कहीं पे वो नहीं जा रही। मेल्स एंड फीमेल्स उनके पास आते हैं अपने आईटी से रिलेटेड, जो उनके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या ट्रबल शूटिंग उनकी सिस्टम्स में आ रही हैं या उनकी विंडोज में आ रही हैं, इस चीज को वो नंबर 1 कर सकते हैं। नंबर 2, आप ये देखें कि आपकी स्किल्स क्या है, क्योंकि आईटी अब बड़ा एक वास्ट फील्ड है। उस फील्ड में से आपको कोई एक चूज करना होगा और उसको चूज करके उसमें से आगे बढ़ना होगा, तो इंशाअल्लाह अजीज कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि करना है और लाजमी कुछ ना कुछ हो, ये नहीं इसमें से अपनी स्पेशलिटी और इंटरेस्ट को चूज कर। याद रखें कि आपका जो बेस्ट इंटरेस्ट है ना, उसी को अगर आप अपना रोजगार बना लें तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू अनचॉइस्ड प्रोफेशन में। अगर आप जाएं तो आप शायद हाफ हार्टेडली रहते हैं। जी, मारिया अमजद ने सवाल पूछा है कि इन विच फील्ड न्यूट्रिशनिस्ट वर्क, के न्यूट्रिशनिस्ट है शायद वो, तो वो किस तरह के इंडस्ट्री के अंदर सर्व कर सकती हैं या किस तरह के वेंचर्स वो कर सकते हैं, उसके बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। इसके लिए तो कोई मुश्किल कोई नहीं थी आजकल। इसके लिए वो अपना खूबसूरत सा एक फेसबुक पेज बनाए जी, आजकल पोर्शन कंट्रोल एक, इसके अलावा जिसको कीटो डाइट 2 जी, आजकल वैसे भी हमारे यहाँ जिसको कहा सकता है कि पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन 3। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो वीकेंड एरिया है, इसमें किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ भी वो अलाइ हो सकती हैं। और इसके बाद 4th जो है वो जिसको कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी, जो वो न्यूट्रिशन, वो डाइट्स जो कि स्किन, और क्योंकि ये, और अब तो हमारे यहाँ अच्छा मजेदार बात है कि अब हमारे यहाँ ये चीजें जनरलाइज हो गई हैं। बिल्कुल, लड़के भी उतने कॉन्शियस है अपनी स्किन और अपनी डाइट के बारे में जितनी की खवातीन है। वेट रिड्यूस करना, everyone wants to look pretty and good. इसके लिए तो उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसके लिए अपना सोशल नेटवर्क बेहतर करने की जरूरत है। फेसबुक पे वो लोगों से लड़े नहीं, नंबर 1। फेसबुक से अगर वो किसी को जितवाने या हराने की बजाय वो फेसबुक को यूटिलाइज करे अपने बिजनेस के लिए, ए पॉलिटिकल हो जाए, पॉलिटिक्स से निकल जाए, ठीक है ना जी।
اچھا جی، نیا پاکستان پرانا پاکستان جس پاکستان کی بھی ہیں اسی میں خوش رہیں، لیکن وہ فیس بک کے ذریعے سوشلائزیشن نیٹ ورک کے ذریعے پھر یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے نا پھر آٹومیٹکلی ان سے رابطہ کریں گے، اپنا کلینک چھوٹا موٹا اسٹیبلش کر سکتی ہیں، آن لائن سروسز بھی دے سکتی ہیں، مختلف قسم کے پروڈکٹ بھی ڈیولپ کروا سکتی ہیں اپنے لیے. جب وہ اس طرف چلیں گی تو پروڈکٹ ڈیولپ کرنے والے خود بخود ان کے پیچھے آ جائیں گے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اپنے کام کو پورے نالج کے ساتھ کریں. اس میں چیلنجز آئیں گے کیونکہ آلریڈی اس میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جہاں پر جتنا زیادہ ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے کمانے کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اور سونیا نجم ہے اور یہ کافی زیادہ سوال بھی آ رہے ہیں کہ کہاں سے آن لائن جاب سرچ کریں، مطلب کون سے پلیٹ فارم ہے جہاں سے آن لائن سرچ کر سکتے ہیں، کون سے پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ اپنی پروفائل بنا کے اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتے ہیں، تو وہ پلیٹ فارمز بتائیں پلیز ہمیں. وہ میں آپ کو لنکس، وہ آپ کے ساتھ انہیں کہ کنیکٹ رہیں، میں آپ کو لنکس بھجوا دوں گا، ٹھیک ہے نا. ان لنکس کو جب وہ کلک کریں گی تو لنک ان کو سیلف گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ جہاں پر مختلف قسم کی سافٹ ریکوائرمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، مختلف کنٹینٹ رائٹرز کی آ رہی ہوتی ہیں، دیگر تمام تر چیزوں کی آ رہی ہوتی ہیں. لوگ اپنی مختلف چھوٹے موٹے میڈیم ٹو اسمال انٹرپرائزز جو دنیا بھر میں ہیں وہ اپنی نیڈس کو وہاں پہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے وہ چونکہ ظاہر ہے کہ اس میں اس موقع پہ کمرشلی وہ نہیں ہو سکتا. آئی ول سینڈ ٹو یو، آپ انہیں بھجوا سکتی ہوں، آپ سے رابطے میں. اوکے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کہ وہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں اور کون سی جابز ہے تو وہ آپ PNY سے کنیکٹ ہو جائیں. ہم آپ کو پرسنلی طور پہ جو بھی مہتاب صاحب لنک بھیجیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اچھا مہتاب صاحب، ایک سوال ہے کہ آپ کو لوگ obviously آج آپ نے بات کیا، کچھ لوگ people are shy to ask the questions, this is the phenomena کہ لوگ نہیں پوچھتے، لیکن ان پرسن لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کون سے پلیٹ فارمز ہیں، کہاں آپ کو ہم سرچ کریں، کہاں جو ہے وہ آپ کے پاس کنیکٹ ہو. نمبر 1 تو یہ ہے جی کہ میرے 2 نمبرز ہیں جی، وہ آپ کو میں دینا چاہیں تو ان کو دے سکتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ہر وقت اویلیبل ہیں. نمبر 1. نمبر 2 میرا آفس، بلکہ اب تو ہم نے تیسرا آفس بھی لاہور میں بنا رہے ہیں، 2 آفس ہمارے ہیں. مقصد یہ ہے کہ، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج تک لوگوں کو اسسٹ کرنے کے کوئی پیسے نہیں لیے اور نہ لوں گا. جس چیز نے لوگوں کو ہم سے خوفزدہ کر رکھا ہے کہ لوگ 5,000 10,000 2,000 4,000 رجسٹریشن کے نام پہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن علی اینڈ کمیل ایسوسیٹ یا مہتاب حیدر از ناٹ گوئنگ ٹو چارج اینی تھنگ ٹو انڈیویجولس. کیونکہ میں بھی ایک ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں جب مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت تھی. کچھ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر لے کر گئے، اور اس میں نے وہ کچھ سیکھا کہ شاید میں دنیا کو سکھا سکوں. اسی لیے وی آر اویلیبل. آئی ایم ناٹ این اے ہارڈ ٹو ایکسیس پرسن. میرا آپ مجھے تھرو واٹس ایپ بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ مجھے نیٹ پر مہتاب حیدر یا علی اینڈ کمیل ایسوسیٹس دونوں کو کریں تو الحمدللہ جی ٹاپ 9 ہم اویلیبل لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد میرے نمبر بھی نیٹ پہ آ جاتے ہیں، اس میں سے وہ نمبر واٹس ایپ پہ ہے وہ بھی اس کے پر آ جاتا ہے، مجھے بھیج سکتے ہیں اپنے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جی کہ اگر آپ ہماری سائٹ دیکھیں تو ہم نے کبھی اپنے کلائنٹس کے نام شیئر نہیں کیے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ کہوں کہ جی میں نے اے کمپنی کے پرابلم سالو کیے تو بی کمپنی مجھے بزنس دے. نو، ہر کمپنی کے اپنے پرابلمس ہیں، وہ الگ ہیں، اور میرے پاس امانت ہے. I don't allow my colleagues and myself کہ میں لوگوں کو دیگر کمپنیز کے پرابلم بیچ کر میں اپنے بزنس ہوں. جو انڈیویجل میرے ساتھ ڈسکس کرے گا میرے لیے بڑا قابل احترام ہے. میری نیشن کے لوگ ہیں، میں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہوں، کیونکہ میرے نزدیک شاید ان کی وشیز ہی ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم کامیاب ہیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی خوبی اگر کوئی کہے تو شاید میں نہیں کہتا، لیکن شاید لوگوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے ہمیں. میری کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے، میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں، بالکل ایسے میں بہت زیادہ پروگرامز اٹینڈ نہیں کرتا، لیکن یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، کیونکہ میں لوگوں سے دل سے احترام و محبت کرتا ہوں. اور اسپیشلی آپ لوگوں کے جینڈر سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہاں جو آپ بچیاں ہیں، آپ لوگوں کے حوالے سے تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیے گا کہ ایک بار آپ لوگوں کو اپنے سیلف کریٹڈ امبارگوز کو توڑنا ہوگا، ٹھیک.
اور سیکنڈ یہ ہے جی کہ جب آپ لوگ اس کو توڑ لیں گی تو نو ون کین، یاد رکھیے گا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے کل دیکھا ہوگا جب جنرل صاحبات گئیں تو تقریباً کوئی ہزاروں لوگ تھے جو ان کو سیلوٹ کر رہے تھے. بے شک. وہ سیلوٹ ان کی ڈگنیٹی کو کر رہے تھے، ان کی سکلز کو کر رہے تھے. تو آپ بھی سکلز ڈال لیں، اپنے کام کو سیکھیں، اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ایک زیادہ فوکس کرنے کی کیپیسٹی سے نوازا ہے، تو اسی لیے شاید وہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ بہترین طریقے سے پرفارم کرتی ہیں. ملٹی ٹاسکرز ہوتی ہیں فیمیلز کو، ملٹی ٹاسکر کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے گھر، بچے، فیملی سب کو ملا کے چلنا ہوتا ہے. بالکل ملا کے چلنا ہوتا ہے جی. تو یو آر آلویز ویلکم جی، جب آپ چاہیں، جس وقت چاہیں اویلیبل ہیں. بس سب سے بڑی چیز یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ہر چیز کا مقابلہ ہو سکتا ہے اگر آپ روحانی اعتبار سے مضبوط ہیں. اور روحانی اعتبار سے مضبوط ہونے کے لیے کوئی تصوف یا پیری مریدی نہیں کرنی ہوتی. بس استغفار کی تسبیح، درود شریف پڑھتے رہیں، نماز پڑھیں اور اس کو پریورٹی کے طور پہ پڑھیں. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ، اور یا جو اس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے، جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے. ایک چیز اور سب سے بڑی چیز میں عبدالستاریدی کی ایک بات تھی، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، تمام مذاہب انسانیت کے لیے بنے. تو ہیومینٹی فرسٹ آپ رکھیں تو انشاءاللہ جب دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے خدا آپ کے لیے اچھا کرے گا. بے شک بے شک. اس میں اسی کے ساتھ ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مہتاج صاحب کا کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا. مجھے پتا ہے کہ آپ بالکل سوشل نہیں ہیں، لیکن آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کو سلیکٹ کیا اور آ کے یہ ہمارے ساتھ اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کی. اور آپ کا جذبہ کہ لوگوں کی مدد کرنا، اس کو میں سلوٹ کرتی ہوں. مجھے پتا ہے میں آپ کو کافی عرصے سے جانتی ہوں، تو میں آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. PNY ٹریننگ کے پلیٹ فارم سے شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ مہتاج صاحب. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ حسنہ. بلکہ ایون آج کے دور میں PNY بھی ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ وہ نالج دے رہی ہے یا وہ اسسٹنس دے رہی ہے جو شاید وہ کوئی بہت سارے پیسے خرچ کر کے بھی نہ لے سکیں. آپ کا جذبہ قابل قدر ہے. میں بلکہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ لوگوں سے باتیں کر سکوں. میں اور میری کمپنی اور میرے کولیگز کی خدمات ہر وقت ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں جو کچھ ایون ان کلائنٹس کے لیے، ان کمپنیز کے لیے بھی اویلیبل ہے. کیونکہ ایک اصول ہم نے اڈاپٹ کر رکھا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز. ہم جہاں پر ہیومن ایتھکس نہیں ہے، علی اینڈ کمیل ایسوسیٹس ان کے لیے کام نہیں کرتی. ہمارا جتنا ریفیوزل ریٹ ہے مارکیٹ میں، ہم بڑے مشہور ہیں کہ یہ انکار کر دیتے. اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسانیت کی قدر نہیں ہے. ہیومینٹی فرسٹ. ذات باری تعالیٰ آپ لوگ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گی. اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے. کل ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ اینڈ بہت بہت شکریہ مہتاج صاحب، اور اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.